اپنے مضمون پہ آتے ہیں. تلاوت کی ہوئی آیتیں سے شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے ویسے موقع پر آلے جہاد کی خریدی میں اسی مال کا حق ہے. یہ مال کہیں اور سے نہیں آئے گا. البتہ اگر مال فے ہے, مال غنیمت ہے بیت المال میں, تو اسے خریدا جائے گا کسی کی طرف سے اگر یہ بات کہی جائے تاکہ وہ اللہ کے اس دین کو تمام ادیان سابقہ اور باطلہ پر غالب کر دے, چاہے یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بہرحال نافذ کر کے رہیں گے, مکمل کریں گے, چاہے یہ بات مشرکوں کے واسطے ناگوار ہو. یعنی رکاوٹ ڈالنے والے کتنا ہی اس کو برا سمجھیں, لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ دین حق کو غالب کر کے رہیں گے. اب یہاں سے مشرکوں کی ناگواری کس طرح ہو سکتی ہے اور اہل کتاب کس طرح رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, ان میں سے کچھ مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں. مسلسل 2 واقعہ آ رہا ہے. پہلے کہا گیا ہے کہ بہت سے حبر یعنی یہودی عالم, ہر عالم کو حبر اور احبار نہیں کہیں گے, یہودیوں کے عالم کو احبار کہیں گے. اگر مسلم اور مسلمانوں کی جماعت میں کوئی عالم ہے تو اس کے واسطے حبر کا استعمال نہیں ہوگا, یہ ان کے لیے مخصوص لقب ہے. اور رہبان راہب کی جمع ہے سادھو, تارک الدنیا جس کو ہم کہتے ہیں عابد اور زاہد. اگر وہ پہلے سے تورات کا ماہر ہے تو اس کو حبر کہیں گے جمع احبار, اور وہ اگر علم میں ماہر نہیں ہے, عبادت میں یکتا ہے, مثال ہے, تو اس کو زاہد کہیں گے, اسی کو یہاں راہب کہا گیا. تو کہا گیا ایمان والو, بے شک بہت سے راہب اور بہت سے رہبان یعنی عابد اور زاہد لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھا جاتے ہیں. ظاہر یہ ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانا حرام ہے, خصوصاً اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ کھانے والے عابد اور زاہد ہوں اور حبر اور احبار ہوں. ایک چیز کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے اس کے مرتکب کی وجہ سے. کسی کی طرف سے اگر یہ بات کہی جائے کہ کوئی کسی کا مال نہ کھاتا ہے تو یہ برا ہے, لیکن خصوصاً جب کھانے والے راہب ہوں اور احبار ہوں تو اس عمل کی شناعت قباحت اور بڑھ جاتی ہے. یہاں سے معلوم یہ ہوا احتیاط میں اللہ نے فرمایا کثیرا من الاحبار, یہ نہیں کہا سارے کے سارے ایسا کرتے ہیں. ہم میں سے بہت لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو ایک ہی مار میں سب کو لپیٹنا چاہتے ہیں. یہ انصاف ہے. ایک غلط عمل کرنے والوں کی نشاندہی قرآن کرتا ہے تو احتیاط کا پہلو کیا ہے, کثیرا من الاحبار, بہت سے راہب اور بہت سے پادری ایسا کرتے ہیں. سب ایسا کرتے ہیں نہیں کہا اللہ نے, یہ احتیاط سکھلایا. یعنی کچھ لوگ اس میں بھی اچھے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ناحق مال نہیں کھاتے ہیں, ان کو تو الگ کرنے کے لیے لفظ کہنا ہے. یہاں سے معلوم ہوا ہمیں بھی کوئی واقعہ بیان کرنا ہے, کوئی خواب بیان کرنا ہے. آج کے لوگ سارے عالموں کا حال ایسا ہے, سارے عالموں کا حال کیسے ہو سکتا ہے ایسا, جب سارے راہبوں کا ایسا حال نہیں ہو سکتا ہے اور سارے حبر اور احبار کا ایسا حال نہیں ہو سکتا ہے تو سارے عالموں کا حال ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کثیرا من الاحبار کثیرا من الرہبان, ایسے کثیر من العلماء کہہ سکتے ہیں آپ, سب کو آپ ایک بار سے نہیں نکل سکتے. تو یہاں سے اللہ نے احتیاط کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, ان کثیرا من الاحبار, بے شک بہت سے پادری, والرہبان اور بہت سے عابد و زاہد سادھو, لیاکلون اموال الناس, کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال, بالباطل ناحق طریقے سے, ویصدون عن سبیل اللہ, اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. کیسے روکتے ہیں؟ شکلیں الگ ہو سکتی ہیں مگر نتیجہ روکتے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ اسلام میں شک پیدا کرتے ہیں, صاحب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں میں تحریف اور تضاد دکھاتے ہیں, قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کے اعمال کو پیش کر کے بدظن کرنا چاہتے ہیں. آج بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی آج بھی اللہ کے راستے سے روکنے پر لگے ہوئے ہیں. صالحین کو, صالحین کے لباس کو, صالحین کے حلیے کو, صالحین کے صبح اور شام کو مشتبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو لباس صالحیت کی علامت تھی اسی لباس صالحیت پر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا اور اتنا واویلا مچایا کہ لوگوں کے دماغ میں یقین ہونے لگا. یہ کیا ہے؟ ویصدون عن سبیل اللہ, یہ بھی ہے. یہ سب کیوں کرتے تھے؟ دنیا کی محبت میں, آخرت کی فکر میں نہیں, دنیا کی محبت میں. اسی دنیا کی محبت میں ناحق مال لیتے ہیں اور اس کو بطور کنز کے جمع کرتے ہیں. کتنا جمع کرتے ہیں؟ یہاں سے ان کے حوال کو قرآن بیان کرتا ہے والذین یکنزون الذهب, ذهب مانے سونا, فضہ مانے چاندی, یکنزون کنز بناتے ہیں یعنی خزانہ بناتے ہیں. خزانہ کہتے ہیں جو خرچ نہ کیا جائے بس جمع پر جمع, جمع کرنا, سینت کے رکھنا, جمع فعوا, خوب جمع کیا اور سیتا, خرچ نہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ کنز بناتے ہیں سونا اور چاندی, ولا ينفقونها, اور اس کو خرچ نہیں کرتے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب علیم, تو ان کو بشارت دے دو المناک عذاب کی. علیم المناک, ایسا عذاب جو بہت ہی دردناک ہے, وحشتناک ہے, ہیبتناک ہے, شرمناک ہے. یہ علیم کا ترجمہ ہے. سخت عذاب رکھا اللہ نے. کس کے لیے رکھا؟ جو خرچ نہیں کرتے. اس سے معلوم یہ ہوا مال کنز وہ خزانہ جس میں سے خرچ نہ کیا جائے. اگر خرچ کرتے چلے گئے تو چاہے جتنا مال ہو اب وہ کنز نہیں رہتا. جس مال سے اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق نکال دیا گیا ہو وہ مال کنز نہیں رہتا. ولا ينفقون سے معلوم ہوتا ہے خرچ نہیں کرتے تو مال کنز بنتا. یہاں سے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اپنے مال کی زکات نکال دے 2.5% جو اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کے حکم سے, تو اس کا وہ مال اب کنز نہیں رہتا. مگر یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ 2.5% مال نکالنے کے بعد اب ہم بری ذمہ, اب ہمارے اوپر کوئی خرچہ واجب نہیں. یہ غلط فہمی کیوں ہوئی, کہاں سے ہوئی؟ اس میں شک نہیں کہ جو زکات ہے مال کا حق ہے 2.5%, 100 روپے میں 2.5 روپے نکال دیا تو زکات سے پاک ہو گیا. لیکن جو بقیہ مال بچا ہے اس میں بھی کچھ حصے لوگوں کے ہیں. اس میں بیوی کا حصہ ہے, زندہ ہے تو نان نفقہ اور سکنا کی شکل میں, مر جائیں تو 1/8 کی شکل میں, اولاد نہیں ہے تو 1/4 کی شکل میں, بیوی کا حق ہے وہ.
اولاد کا حق ہے, مہمان کا حق ہے, مسجدوں کا حق ہے, مدرسوں کا حق ہے, علم کی اشاعت والوں کا حق ہے, بیواؤں کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے ویسے موقع پر آلے جہاد کی خریدی میں اسی مال کا حق ہے. یہ مال کہیں اور سے نہیں آئے گا. البتہ اگر مال فے ہے, مال غنیمت ہے بیت المال میں, تو اس سے خریدا جائے گا. لیکن اگر مال فے اور مال غنیمت جمع شدہ مال نہیں ہے تو پھر ان تمام مدات میں خرچ کہاں سے آئے گا؟ علم کی اشاعت کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ 2.5% نکال دینے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا. مسجدوں کی تعمیر آپ کے ذمہ ہے, علم کی اشاعت آپ کے ذمہ ہے. ہر ایسے موقع پر جہاں دنیا میں اللہ کی طرف سے حاجت پیش آ جائے, آپ کو دعوت دی جائے, آپ کو لبیک کہنا ہے, تو 2.5% نکالنے سے مال کنز نہیں رہے گا. زکات کا جو وہ مال آتا زکات نہ دینے سے نہیں آئے گا, لیکن ابھی ان میں حقوق باقی. قرآن کریم کی اشاعت کیسے ہوگی؟ دعوت اللہ کا فریضہ کیسے انجام دیں گے؟ جن تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ کیا وہی 2.5% سے؟ آج بہت سے لوگ اسی مدات میں پڑے ہوئے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی لوگ نکال نہیں پاتے, اور یہ 2.5% میں بھی دندی مارنا چاہتے, کوئی نہ کوئی شکل چاہتے ہیں کہ نہ دینا پڑے. ان کی واسطہ تلخی ہے, المناک عذاب کی اشارت ہے. حدیثیں بے شمار ہیں, پہلے آیت دیکھ لو, آیت نمبر 34 کے بعد اب 35 آ رہی ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ المناک عذاب کیسا ہوگا؟ چونکہ یہ خزانہ تمہاری ذات کے لیے تھا, تم نے کبھی خرچ نہیں کیا, تو تم اس سے براہ راست استفادہ کرو. اسی مال کو اللہ بدل دیں گے, نئی شکل دے دیں گے. کیسا دیں گے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. یحما, یحما کے معنی تاپا جانا, سیکا جانا, گرم کیا جانا. وہ پورے خزانے کو تختی بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یحما کا. یوما جس دن, یحما گرم کیا جائے گا, علیہا انہی لوگوں پر, فی نار جہنم جہنم کی آگ میں, پورا خزانہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے تباہ کر. جیسے بھٹی میں لوہا گرم کرتے ہیں تو بالکل سرخ لال ہو جاتا ہے, یہ پورا کا پورا خزانہ جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا. اور گرم ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ فتقوا بہا, اس سے داغا جائے گا. فتقوا, تقوا مانے داغ لگانا, چرکا دینا. فتقوا بہا, اس سے داغا جائے گا. جباہہم, ان کی پیشانیوں کو. جباہ کن پٹی کو بولتے ہیں, کن پٹی قرآن نے استعمال کیا ہے. جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کو لٹایا تو کیسے لٹایا؟ کروٹ کے بل, جبین کہا. فلما اسلم وتلہ للجبین, وہ جبین سے یہاں پر کہا گیا ہے جباہہم, اس کی جمع ہے کروٹ کے بل. کیوں؟ فقیر سامنے آتا ہے دائیں سے یا بائیں سے, جدھر سے بھی وہ آتا ہے, تو جبہہ کے معنی پیشانی کے آتے ہیں کروٹ کے ساتھ. یہ پورے اطراف پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے. اس نے مانگنا شروع کر دیا, اپنا حق مانگ رہا ہے. شکن کہاں آئی؟ پیشانی پر آئی, کروٹوں پہ آئی, پوری پیشانی پہ شکن آئی, اس کو داغا جائے گا. وجنوبہم, ان کے پہلو کو. مانگتے مانگتے جب بزا کر دیتا ہے تو لوگ تھوڑا سا کراس پلٹ جاتے ہیں, تو کہا جنوب, ان کے پہلو کو داغا جائے گا. اور مزید ہوا اور چکن مانگنے والا ہے تو کیا کرتے؟ پورا پلٹ جاتے, اس کی طرف پیٹ کر دیتے, تو کہا وظہورہم, ظہور جمع ہے ظہر, ان کی پیٹ داغیں گے. پہلے پیشانی, اس کے بعد کروٹ, اس کے بعد پیٹ. کیوں؟ 3 طریقہ ہے نفرت کا اظہار, اس سے ہوتا ہے. سائل سے نفرت ایسی کی جاتی ہے, یہ تینوں جگہوں کو اللہ داغیں گے, اور داغنے کے بعد کہیں گے ھذا ما کنزتم, یہی ہے تمہارا خزانہ. لانفسکم, تمہاری ذات کے لیے تھا, لہذا اس کا مزہ اب تم اپنے ذات کو چکھاؤ. فذوقوا, چکھو. ما کنتم تکنزون, جو تم کنز بنایا کرتے تھے اس کو چکھو. اس مال میں کسی اور کا حصہ نہیں لگتا, تم تنہا چکتے جاؤ. یہ تو صرف آیت میں مضمون ہے. اسی صورت میں انشاءاللہ آیت نمبر 75, 76, 77 3 آیتوں میں ایک واقعہ بیان ہوا اس سے متعلق ہے. وہ واقعہ یہاں نہیں لاؤں گا, میں انشاءاللہ وہیں لاؤں گا. زکات نہ دینے والوں پر شدید وعید, عبرتناک انجام. اسی صورت میں انشاءاللہ آ رہا ہے, آیت نمبر 77 تک پہنچے گا. وہاں وضاحت کریں گے اس کی انشاءاللہ ہم کہ زکات نہ دینے پر کتنی سخت وعید آئی ہے. تو یہ آیت میں کہا گیا یہ مال کی محبت ہے کہ اس کو بطور کنز رکھتے ہیں, لیکن کنز کا انجام یہ ہے. اب اس کی معاون آیتیں ہم تلاش کریں تو گھنٹہ کافی نہیں ہوگا, لیکن 2-4 آیتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہی آیت نہیں ہے. اس جیسی کلام اللہ میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس مضمون کو ثابت کرتی ہیں. پھر احادیث کثرت سے. چوتھا پارہ آل عمران میں آیت گزر چکی ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ خیال یہ نہ کریں کہ ان کا بخل کرنا ان کے حق میں بہت اچھا ہے, ان کے حق میں بہت برا ہے. اور جس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں وہی مال ان کے گلے میں طوق بن جائے گا. سيطوقون, طوق بنایا جائے گا. کیا, کس چیز کا؟ ما بخلوا به, جس مال کے ساتھ بخل کرتے تھے وہی مال ان کا طوق بن جائے گا. اس آیت میں کہا گیا کہ مال طوق بن جائے گا, یہاں کہا گیا وہ تختی بنا کر داغا جائے گا. اور قرآن کریم کی ان آیتوں کی تشریح میں جو بخاری میں روایتیں موجود ہیں کہ اس کو گنجا سانپ بنایا جائے گا. گنجا کیوں کہا گیا؟ زہر زیادہ, جتنا سانپ گنجا ہوتا ہے پرانا, گنجا ہونا علامت ہے زہر کے شدت کی طرف. اور اس کے گلے میں وہ طوق بن جائے گا, دونوں جبلوں کو پکڑ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے دونوں بانچوں کو پکڑ لے گا, جبکہ اس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ایک بار زمین پر اپنے زہر کا اظہار کر دے تو زمین پر اگنے والی کوئی شے اس کے زہر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی. یہ اس کا عالم ہے. حدیث میں آتا ہے تم مال غنیمت میں خیانت مت کرو. مال غنیمت میں اللہ کا حق اور تقسیم سے پہلے جو بندوں کا حق ہے اسے ضائع نہ کرو. میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں, قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے, ان کے سروں پر بکریاں ہوں گی, انہیں وہ رونتی ہوں گی, وہ کہیں گے اے محمد مجھے بچا لو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں کہوں گا کہ تم کو میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم اس میں کسی کا حق لے کر نہیں آنا, ورنہ تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی. اور آگے طویل حدیث ہے, کسی کے سر پہ بکری ہوگی, کسی پر اونٹ, کسی پر گھوڑا, کسی پر سونا اور چاندی, کسی پہ کپڑا, جس نے جس چیز پر غرور کیا تھا اور جس چیز میں اللہ کا بندوں کو حق نہیں دیا تھا وہ چیز ان کے سر پہ مسلط ہوگی. اور کہے گا مجھے اس وزن سے بچا لو. ولا يحملن اثقالهم واثقال ما اثقالهم, یہ بوجھ کیسا ہے, ان کے سر سے اترے گا نہیں. اور اگر کسی کو بھٹکایا ہے تو ان کا بھی بوجھ سر پہ سوار رہے گا. یہ اس آیت کا حاصل ہے کہ مال کی محبت اتنی شدید نہ ہونے پائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اور بندوں کا حق ضائع ہو جائے, ورنہ یہ مال ہمارے لیے وہ بھاری جان بن جائے گا.
اس میں آخری چیز میں عرض کر دوں کہ اتنی مال کی محبت ہے اور اتنے مال سے فوائد ہوتے ہیں، اس کو چھوڑا کس طرح جا سکتا ہے؟ بیلنس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال کے ذریعے سے زکات اور اس کا ثواب، مال کے ذریعے سے حج اور اس کا ثواب، مال کے توسط سے اعلی جہاد اور اس کا ثواب، مال کے ذریعے سے تعمیر مسجد اور اس کا ثواب، مال کے ذریعے سے کار خیر وجود میں بہت آتے ہیں لاشمار۔ اتنے تمام ذریعہ خیر کو اللہ نے سراپا خیر کہا ہے۔ ان طرح کا خیرہ، مرنے والے نے اگر خیر چھوڑا یعنی مال چھوڑا تو اس کو ترکے کو خیر کیوں کہا؟ وہ ذریعہ خیر ہے، لیکن کب ذریعہ خیر ہے؟ جب اس سے خیر کمایا جائے، اس سے خیر نہ کمایا جائے تو ذریعہ خیر نہیں ہے، ذریعہ شر ہے۔ اس کو رومی نے بہت پیاری بات کہا ہے جس پانی سے کشتی چلتی ہے وہ پانی کشتی کے لیے مددگار ہے، سپورٹر ہے، مگر وہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ مال، جس مال کے بغیر حیات چلتی نہیں، اگر وہ مال دل کی گہرائیوں میں محبوب بن کر اتر جائے تو ہلاکت سے بچتا نہیں۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ تو پانی بہت ضروری ہے لیکن جب کشتی کے نیچے رہے، اور پانی بہت مضر ہے جب کشتی کے اندر آ جائے، تو یہ مال کو اسی حد تک رکھنا ہے کہ اس سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے بالا تر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بس یہ اگر فیصلہ کر کے آپ چلیں تو آپ کے واسطے کوئی چیز مضر نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ایک شرارت اور تھی، یہاں سے ذکر کیا اللہ نے اس کا، پہلے اس کو سن لیں الفاظ بعد میں۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ یہ 12 مہینے کسی اور کے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے کو بڑا احترام والا مہینہ کہا جاتا تھا، ان میں لوگ عزت کرتے تھے، لڑائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو بند کر دیتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں کفار قریش بھی ان مہینوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ رجب سے مراد شعبان اور ربیع جمادی ثانی کے بیچ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے تھے۔ ان میں جنگ بندی ہوتی تھی، کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، کسی سے انتقام لینا ہے تو نہیں لیتے تھا 4 مہینے کے بعد۔ لیکن کفار قریش کا یہ حال تھا، یہودیوں کا یہ حال تھا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئی تو ان مہینوں کو گنتے ضرور تھے کہ 4 مہینے حلت کے ہیں، لیکن فرض کرو ان کو ضرورت پیش آ گئی لڑنے کی رجب میں، تو کہتے تھے رجب کی حرمت اگلے مہینے میں مان لو، اس مہینے کو حلال سمجھ لو، جنگ کر لیتے۔ جب چاہا کہہ دیا کہ یہ مہینہ رجب کا اس سال حرمت کا نہیں رہے گا، یہ حرمت اگلے مہینے میں مان لیتے، چینج۔ گنتے تھے 4 مہینہ لیکن اپنی مرضی کے مطابق 4 مہینے کی گنتی پوری کرتے تھے، لیکن وہ مہینہ جو متعین تھا من جانب اللہ اس کو آگے پیچھے کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ اسی آیت میں کہا گیا ہے ظلم کو، انا بے شک عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، عدت مانے گنتی، اور شہور شہر کی جمع ہے مہینے، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے پیدا کیا زمین و آسمان کو، اس دن سے یہ 12 مہینے طے کر دیا اللہ نے۔ منہا 4 حرم، انہی میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہ حرمت کے مہینے کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ وقف سے آیا، یہ 4 مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، مضبوط اور ٹھوس دین ہے، جس دن سے بنایا زمین و آسمان اس دن سے نظام قائم کیا اللہ نے، یہ مضبوط ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے اس میں ظلم کیا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیسا ظلم؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، رجب میں جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن دل چاہتا ہے، حاجت آ گئی، کیا کریں گے؟ کہیں گے رجب کی حرمت کو 1 سال بعد مان لیں گے، بجائے رجب میں رجب کے بعد جو مہینہ آئے گا اس میں حلت رکھ دیں گے، اس میں جنگ کر لیں گے۔ ذی القعدہ آ گیا، ذی القعدہ میں جنگ نہیں کرنا ہے لیکن کرنے کا دل چاہتا ہے تو کہیں گے ذی القعدہ کی حرمت کو مؤخر کر 2 مہینے کے بعد آئے گا، تو جو کرنا ہے وہ کر لیتے اور اس مہینے کی گنتی کو پوری کرتے، پھر کسی اور مہینے کو حرمت مان لیتے۔ یہ ان کی ہر درمی تھی۔ آپ سوچتے ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہر زمانے میں ہر چیز کی حاجت ضرورت بدلتی رہتی ہے۔ پورے عرب میں امن کی بڑی سخت ضرورت تھی، جیسے آج سخت ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، امن چلا رہے ہیں، لیکن امن کیسے ملتا؟ جب سارے جہان کے لوگ کسی مہینے کو امن کا مہینہ مانے تو لوگوں کو امن ملے گا، ورنہ بدامنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی سفر نہیں کر سکتا، سفر میں قتل غارت گری ہو جاتی تھی، سفر میں گئے مار دیے گئے، تو کوئی سفر نہیں کر سکتا، ملک شام سے مال لا کے بیچنا ہے تو کب بیچیں، خطرہ ہے۔ یہ 4 مہینے کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی اس میں قتل نہیں کرتا تھا، تو سفر کرنا آسان تھا، مال لے جانا لانا آسان تھا، کاروبار کرنا آسان تھا، لوگوں سے ملنا جلنا آسان تھا، تو حرمت کے مہینے امن کے واسطے تھے۔ آج ساری کائنات امن کو ترستی ہے۔ امن کے حصول کے لیے جو فارمولہ دیا گیا ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، نبیوں کو اللہ کا پیغمبر ماننا، اور آخرت یعنی ہمیشہ دنیا کا حساب دینے کی فکر رکھنا۔ جس کو آخرت کی فکر نہ ہوگی اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ آج چاہے سود ہو، چاہے رشوت ہو، چاہے بدامنی ہو، لوٹ گھسوٹ ہو، چاہے فحش اور منکر مناکر ہو، جب تک انسان کو آخرت کی فکر غالب نہیں ہوگی ان کے اعمال کی درستگی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کو لگائیں گے محاسبہ کرنے کے لیے وہ خود مجرم نکلیں گے، جس کو لگائیں گے اصلاح کے لیے ان سے ہی غلطی صادر ہوگی۔ صرف اسی شکل میں امن نصیب ہو سکتا ہے جب ان کے دل میں آخرت میں حساب دینے کی فکر غالب ہو۔ آنکھوں کا حساب، کان کا حساب، زبان کا حساب، جسم کا حساب، دل کے وساوس و خیانات کا حساب، تب آدمی شب روز ڈرتا رہے گا، اس کے بغیر امن نہیں ہوتا۔ تو امن کی خاطر رکھا گیا تھا 4 مہینہ یہ، تاکہ امن حاصل ہو جائے۔ اسلام کا سارا نظام انہی سے ہے۔ چاند نکلا رمضان شروع، چاند گیا عید شروع، پھر چاند نکلا تو آپ کا عید الفطر آ گیا، عید الاضحیٰ آ گیا، چاند سے مسئلہ ہے، حج کیسے کریں گے آپ؟ چاند سے کریں گے، تو سارا نظام چاند پہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا دیا؟ اس سال محرم بعد میں آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ عید کا موسم بدل جائے گا۔ اس سال عید الاضحیٰ 1 مہینہ بعد میں آئے گا تو قربانی آپ کی مؤخر ہو جائے گی، تو آپ کا کوئی عمل جو عبادت کی قبیل میں سے ہے سب تیا پاچا ہو جائے گا۔ آپ کو حج کرنا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، انہوں نے ذی الحجہ 1 مہینہ مؤخر کر دیا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کا حج گیا تو نہ حج ہوگا، نہ قربانی ہوگی، نہ رمضان آئے گا۔ آپ کے سارے معاملات جو عبادات کے ہیں سب عربی مہینوں پر موقوف ہیں، اور ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے سب گڑمڑ ہو جاتا۔ چنانچہ لکھا ہے متشفی صاحب نے
کہ جس سال ابو بکر صدیق نے حج کروایا سن 9 ہجری میں، اس سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج نہیں تھا، انہوں نے قبل کر دیا تھا، ایک مہینہ مؤخر کر دیا تھا اس کو. لیکن سن 10 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو اس سال انہوں نے ذی الحجہ کو ذی الحجہ کے صحیح موسم پر رکھا تھا. چنانچہ آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا اے لوگو، حقیقت میں جو اللہ نے تاریخ اور مہینہ مقرر کیا تھا اب وہ لوٹ کر اعلی حال ہی واپس آ گیا. اب یہاں سے صحیح معلومات آپ کو حاصل ہوگی. تدور یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم یا ایھا الناس تدور علیک الزمان. جس دن اللہ نے پیدا کیا تھا اسی شکل میں مہینے پھر لوٹ کے آ گئے. اب تاریخ بالکل صحیح ہے، اب آج سے نہیں بدلے گا، بلکہ آج کے بعد سے حدود حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا اس دن. تو یہ سب اہم چیزیں کیا تھیں؟ عبادات سے متعلق. تاریخ بھی چاند سے متعلق ہے. مسنون ہے کہ چاند کی تاریخ کا استعمال کیا جائے، لیکن سورج سے بھی اگر آپ حساب لیتے ہیں تو غلط نہیں، کیونکہ وہاں اللہ نے خود کہا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس سے بھی آپ کو سال ملتا ہے، حساب ملتا ہے. لیکن بطور سنت کفایہ کے کچھ لوگوں کو چاند کی تاریخ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مسنون وہی ہے. چنانچہ مدارس عربیہ کے بہت سے لوگ چاند کی تاریخوں سے تنخواہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ ایسا ہی نظام ہے. چاند نکلا تنخواہ ملتی. تو چاند کی تاریخوں سے حساب کرنا سنت کی نیت سے انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا اور باعث برکت ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور قتال کرو مشرکوں سے بھرپور. کافہ کے معنی ہر حال میں، پوری طرح. اردو میں ہے جو کافی، اسی سے ہے کافہ. کافہ کے معنی ہر حال میں، یعنی جس طریقے سے وہ ہر حال میں تم کو زخم اٹھانے پر تلے ہوئے ہیں تمہیں ہر حال میں ان سے قتال کرنا ہے. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا وہ تم سے قتال کرتے ہیں ہر حال میں، جہاں موقع ملتا ہے وہ چھوٹتے نہیں ہیں. تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ تسلی کی بات ہے، اپنے آپ کو کمزور، بے بس، مفلس، نکما مت سمجھو. اگر تم میں تقویٰ ہے تو متقیوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. اور اللہ اپنے صفات سے خالی نہیں ہوتے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتہ، اللہ کی 7 صفات ذاتیہ ہیں جو اللہ کی ذات سے متصل ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی حیات ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا تکلم ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ جب تمہارے ساتھ ہیں تو ان تمام صفتوں کے ساتھ ہیں، پھر تم پر کوئی کیا غلبہ پا سکتا ہے؟ بظاہر جو غلبہ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں تقویٰ کم ہے، تقویٰ کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو متوجہ کرنے کے لیے جس توجہ اور عنابت اور رجوع کی حاجت ہے وہ ہمیں نہیں ہے. جب کوئی آفت آئی تو پہلے انسانوں کے پاس دوڑتے، پہلے ان کے پاس جاتے، بعد میں اللہ اللہ کرتے. حکم کیا ہے؟ سارے ذرائع، سارے وسائل کو بھول کر پہلے اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو جاؤ. دل سے متوجہ ہونے کا مطلب اس یقین کے ساتھ کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فعال لما یرید اس کی صفت ہے. یہ آیت پڑھتے ہیں فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. صرف کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی صفت ہے. یہ دل میں خیال رکھ کر متوجہ ہونا. جن سے ہمیں ظلم محسوس ہوتا ہے ان کے دل بھی اس کی چچکی میں ہے، وہ بدلنے پر قادر ہے. اس کیفیت سے ہم متوجہ نہیں ہوتے تو تقویٰ کی کمی ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سنتے نہیں. ہمیشہ یہ سوچنا شاید جن صفات کے ساتھ رجوع ہونا چاہیے تھا ہمیں وہ خوبیاں ابھی نہیں آئی ہیں، ابھی اور اللہ کی محبوب بننا ہے. تو تقویٰ کی صفت آئی، اللہ تعالیٰ کی معیت انشاءاللہ حاصل ہوگی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی ابھی سنیں آپ، نسی معنی مؤخر کرنا. ہمارے پاس ادھار اس کو بولتے ہیں، ادھار اس کو بھی ابھی نسی بولتے ہیں. ادھار لین دین کو نسی کہتے ہیں. ادھار میں کیا ہوتا؟ مال ابھی لے لیا، اس کا معاوضہ بعد میں دیں گے، تو بعد میں دینے مطلب مؤخر کر دیا آپ نے، مؤخر ہو گیا. یہاں چلا ہے انما النسیء، یہ جو مہینوں کا مؤخر کر دینا ہے. ذی الحجہ آ گیا کہتے ہیں بعد میں آئے گا، محرم آ گیا کہتے ہیں بعد میں آئے گا. یہ مہینوں کا مؤخر کرنا نسی ہے. زیادۃ فی الکفر، یہ کفر نہیں ہے، کفر میں اضافہ ہے. کفر میں اضافہ ہے. پہلے سے جو کفر موجود ہے اس پر ایک ردہ اور ہے، ایک پردہ اور ہے اس کے اوپر. یضل به الذین کفروا، گمراہ ہوتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اسی کو حرام کرتے ہیں. جس سال جنگ کرنے کی خواہش ہو گئی کہا اس سال یہ مہینہ حلال، اور جس سال جنگ نہیں کرنا ہے اس سال کہا دیا یہ مہینہ حرام. ان مہینوں کو مؤخر کرتے رہنا، اس کی حلت و حرمت کو اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے رہنا. لیکن 4 مہینہ بہرحال گنتی پورا کر دیتے تھے. تو گنتی پورا کرنا مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ گنتی پورا کرتے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے کبھی بھی پڑھ لو، ٹائم پر پڑھنا مطلوب ہے. ٹائم پر نہیں پڑھیں گے 11 بجے فجر پڑھیں گے ضرور فجر، لیکن صبح دن نکلنے کے بعد 9 بجے اٹھ کے نہائیں گے اور 11 بجے فجر پڑھیں گے تو فجر پڑھ لیے 5 نماز ہو گئی، گنتی میں آ گئی. وہ لیکن کیسی آئی؟ اپنی مرضی کے موافق آئی. اللہ کی مرضی کے موافق تو نہیں آئی. اللہ کی مرضی کے موافق کیا تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز دن نکلنے سے پہلے پڑھتے.